وہ سالکین طے کرے گا تب پیر کا برجہ کھائے گا. اس کے پہلے مہینے 2 مہینے 10 دن کیا، باریک سے آیا اور نہ آیا چلا گیا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جب تک فنا در فنا سے نہیں گزرے گا تب تک وہ پیر کا برجک گھر نہیں کرے گا. جب وہ پیر کا برجک قائم ہو گیا تو تمام سب انتظام غیبی اس کے ساتھ جڑ گیا. جو اس کے بعد جو دعا آپ بتائیں کتنی ہے جو یہ بات ہو رہی ہے اس کی، وہ جب روح سے جڑنے والا ہے یہ وہاں سے، اور جو جسم کے ساتھ جو اس جڑا ہوا ہے تو سوائے بدبو کے، گمراہی کے اور تباہی کے کچھ نہیں کرتا. اس سے یہ بات نہیں ہے. اگر باطن وہاں موجود نہیں ہے، باطن کی سمجھ موجود نہیں، باطن کی سمجھ وہاں موجود نہیں ہے تو پھر وہ بدبو کے سوا بربادی کے کچھ نہیں. یہ اس جو ہے جبروت سے جڑا ہوا ہے جس کا ذکر حضرت رومی فرما رہا ہے. تو بادشاہ نے تمام حکیموں کو بلایا اور کنیج کی بیماری جو بڑھتی چلی گئی، کیونکہ وہ باطن کے لوگ نہیں تھے، وہ بالکل وہ باہر تھے باطن کے. اور مرض بڑھتا گیا دن رات اور کمزور. پھر بادشاہ کو سوچا کہ بھئی یہ تو ترکیب کام نہیں آئی، اس سے کچھ نہ ہوگا ہی. تو پھر وہ وہاں عبادت خانے میں پہنچے اور سجدہ میں آ گئے اور رونے لگے. ان کو غم پیدا ہوا، روتے روتے وہ آگے اور فنا کی گہرائیوں میں آ گئے. ان کا وجود ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر فنا در فنا لگا اور گہرائیوں میں گئے اور نوری وجود حاصل ہو. اب ان کی بات غیب میں سنی جائے گی، کیونکہ وہ نور سے کنیکٹ ہو گئے، نوری وجود آ گیا، بجائے وہ وجود فنا ہو گیا ان کا. اور ان کی ہر بات سنی جائے گی، جو بھی فریاد ان کی ہوگی، اور سیدھی وارتا غیب سے ان کی شروع ہو گئی. پھر وہ فنا کی گہرائیوں میں جب پہنچے گا تو پھر وہ پیر کا برزخ حاصل ہوگا صورت، تب نوری وجود وہاں سے. دو واقعات ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اسی انتہا کی فنا کی گہرائی رکھنے والوں کے سلسلے میں بیان کیا کہ ان سے کس طرح کا ویوہار ہوتا ہے زمین پر، ان کے لیے کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں زمین. وہاں سے جو ہے پیر کا برزخ حاصل ہوگا تب وہ نور سے کنیکٹ ہو جائے گا. اور پھر چاہے جتنا وہ عبادت ہاتھ اٹھا کر وہ عبادت کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، کچھ حاصل نہ ہو رہا ہے. کتنی گہرائی میں وہ جا رہا ہے، رات دن وہ باطن بھی اس پر وہ نربھر کرتا ہے. بھول سے گئے کوئی ہاتھ اٹھائے رہے 12 برس 10 برس جی، ایک پیرے اٹھائے رہے سب نیچے سانسیں باندھ لے، جی، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ پھر لوٹ آتا ہے، پھر اسی جگہ پر لوٹ آتا ہے. وہاں پہنچنا پڑتا ہے کیونکہ وہ گہرائی سے باطن سے جڑا نہیں. فنائیت کی راہ نہیں موجود، فنائیت کی راہ کی موجود نہیں ہے، جسم موجود ہے. یہی جسم ہے، اس میں ہاتھ اٹھائے، یہی جسم موجود ہے، اس میں ایک پیر اٹھائے، اور اسی جسم ہی کے خیال میں ہے رات دن. تو پھر وہ جب اپنے آپے میں آئے، جب پیر کا برزخ حاصل ہوا تو پھر وہ کنیکٹ ہوئے غیب سے. ان کی بات سنی جانی، چاہے جو بھی فریاد کریں گے ان کی ہر بات سنی جائے گی اور سنی گی. اس طرح سے وہ اتنے سجدہ میں تھے کہ پھر ان کو نیند آ گئی. نہیں ٹھیک کہا، جو مین پوائنٹ ہے وہ آ گئے. آپ کہیں اجمل صاحب، آپ نے کیا سنا؟ روحانی مسافر تھا، اس کے باوجود
جو عشق کنیز سے اس کا ہوا اس میں غفلت برتی کہ تمام ادیب اور حکیموں کو بلایا اس کے علاج کے لیے. پہلے فنا سے نہیں گزرا ہوا جی اس لیے. جی ہاں، اگر فنا کی گہرائیوں سے گزرتا پہلے ہی اور اس بات کو یاد کر لیتا کہ میں عبادت خانے کی پناہ لوں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو شاید طبیب اور حکیموں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نہیں، اگر پڑھتی بھی تو وہ باطن ہی کے ذریعے جڑی ہوئی پڑھتی. ہاں، طبیب اور حکیم جتنے بھی آئے وہ صرف ناسوس سے جڑے ہوئے لوگ تھے، باطن کے تھے نہیں، نہ باطنی راستہ تھا ان کے پاس. انہوں نے بابائی میں تمام اپنے خیالات پیش کیے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور میرے پاس مردہ کو زندہ کرنے کا بھی علاج ہے، لیکن سب فیل. آخر میں جب کوئی اس طرح کی دنیاوی کلا کامیاب نہیں ہوئی تب یہ عبادت خانے کی پناہ میں جاتے ہیں اور پناہ کی گہرائیوں میں اتر کر جس قدر علاج ہوتا رہا تو مریض اتنا گھلتا گیا اور کمزور ہوتا گیا. اور جب دوا اس قدر اچھی ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچانے لگے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وقت قریب ہے. بہرحال میں قدے میں داخل ہوئے اور فنا کی گہرائیوں میں اتر کر اس نور سے علم کے برزخ سے جڑے موجود ہوا اور ان کے یہ کام آسان ہوئے. ٹھیک اتنا بہت عجیب بھائی نے دوبارہ دوہرا دیا، یہ آسان ہو گیا. اگر ہم پہلے پوچھ لیتے آپ لوگ یہ نہ سن پائے ہوتے تو شاید بہت دقت آتا. اچھا بس اٹھا جائے آگے کی تیاری کا ہوتا ہے. تو کل یہ چیپٹر ہم چھوڑ دیں دوسرا شروع کریں زیادہ بہتر، کیونکہ کل ہی کا دن ہے. اسی کا دوسرا چیپٹر شروع. آپ لوگوں کو کبھی یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ کتابیں لوگوں کے پاس رکھی ہیں خود اٹھا کے دیکھیں، جب جو جہاں مشکل جگہ ہو سمجھ میں نہ آوے اسے پوچھیں، سب اٹھا جائے. اسلام کے قول سے شروع کیجئے. کشکول نہیں آپ کو لگ دے مشکل ہے. اصلی سینٹ اصلی سائنٹ بھی نہیں ملتے. جب کمپنیاں ایسی اللہ واللہ بنا گی. کل جو ہوا تھا اس کے بعد والا چھوڑ کر کے اس کے نیچے والا تھا. فرمایا کہ میں نے نہیں اس کے نیچے والا فرمایا کہ جب غریب ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے بیوپار کرو. فرمایا کہ جب غریب ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے بیوپار کرو. کب پلیٹ لائے بھائی؟ مال و دولت کسی گھر میں ہو اور لگاتار گھٹ رہا ہو، وہ گھر غریبی کی طرف بڑھ رہا ہو، روز ایک نئی آفت اور بلا کا شکار رہتا ہو،
اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ اس گھر کو چاہیے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ نکالے۔ ایک لفظ بیوپار ہے، ایک لفظ صدقہ ہے، ایک تیسرا لفظ جس کی تشریح کر چکا کہ گھٹ رہا ہے، یعنی غریبی کی طرف بڑھ رہا، غریبی کی طرف بڑھ رہا، گھٹاؤ لگ رہا۔ غریب ہونے کا مطلب ہوتا ہے ضروریات کی چیز کا جمع نہ ہو پانا، جتنی واقعی ضرورتیں ہیں آدمی کی ان کا پورا نہ ہو پانا، خیر و برکت کا اڑ جانا، گھروں پہ اکثر آفتوں کا اترنا، اس کی وجہ سب آسمانی ہی ہے۔ کوئی بھی بلا یا کوئی بھی آفت جب آتی ہے دنیا میں ہی، دنیا کے حصے سے ہی، دنیا کے لوگوں کے، دنیا کے لوگوں سے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن وجہ آسمانی ہوتی ہے۔ آپ لوگ بلا وجہ لکھتے ہیں اشرا جی آپ ہوئے، آپ ہوئے، آپ ہوئے، کیونکہ لکھنے کے بعد نہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نہ اس کو کبھی بہت۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک آدمی لکھتا ہے، وہ ٹھیک، لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی اٹھا کے اسے روز دیکھ رہا ہو، وہ نہ آپ لوگ سن پاتے ہیں ٹھیک سے، نہ دھیان دے پاتے ہیں، نہ وہ لکھنا ہی آپ کی کسی کا کام آ پاتا ہے۔ آپ لکھیں، زمین پہ کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے یا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، دو گھروں کی آپس کی رنجش ہوتی ہے، یا دو جگہوں کا جھگڑا یا کوئی جنگ ہوتی ہے کسی زمین پر، تو اس کی وجہ آسمانی ہوتی ہے، اور اسی حکم لگنے سے بچتے ہیں، اسی حکم کے لگنے سے بچتے ہیں۔ دعاؤں کی مستعدی اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ حکم نہ لگنے پائے۔ تباہی کا، کسی جھگڑے میں پھنس جانے کا، کسی طرح سے کوئی اچھی بات سوچ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے اچھی بات کی کوئی بنیاد رکھی، شروع کی، اور وہ کسی جھگڑے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ دعاؤں کے ذریعے امداد مانگنے اور مدد مانگنے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے، یا جتنی زیادہ مدت کے لیے کوئی چیز آئی ہے وہ گھٹ جاتی ہے، گھٹ کے چھوٹی ہو جاتی، کم ہو جاتی۔ ایسے کسی دفتر میں کام کرتا ہے آدمی، وہاں کسی سے دشمنی ہو گئی، رنجش ہو گئی، اور اس نے نقصان پہنچانے کی سوچی اور نقصان پہنچانے کی سمت تمام کوششیں کی،
اور اس نقصان پہنچانے کے سلسلے میں تمام ذہنی تکلیف اور پریشانیاں پیدا ہوئی. اب وہاں پہ دعاؤں کے سہارے سے وہ پریشانیاں ہلکی ہوتی ہیں اور ان کے بد اثرات نہیں اترتے. جو دعا کا سہارا لیے ہوئے ہے، جو دھیان دیے ہوئے ہے، جو غیب سے رحم کی درخواست کر رہا ہے، اس پر رحم اترتا رہتا ہے اور وہ ان آفتوں سے پوری طرح محفوظ رہتا ہے. تو اسی جگہ سے آپ کے دھیان دے کے ہم پڑھتی نہیں اور درود 1200 پڑھ کے اور اس پھر جتنی دعائیں جو ہے پڑھ کے فاتحہ. آپ کہاں تھے اجمل صاحب؟ یہ تو لیٹے ہوئے تھے، وہ دعا نہیں پڑے گا. ہم تو اسی جگہ میں اپنا کی حالت میں تھے. حضور 4 بجے کی دعا ہم ہر حالت میں چاہے چھوڑتا نہ ہو، چاہے جہاں رہو. نہیں، بخار تو ڈپٹی صاحب کو بھی آ رہا تھا، اچھے ہو گئے کہ، لیکن آپ نہ اچھے ہو پائے، اس کی کیا وجہ؟ پرہیزی کا نہیں سوال ہے، سوال اس عقیدت کا ہے کہ اس سے آدمی پناہ گیر ہوتا ہے اس طرح. اس موقع پہ تو تندرستی کی دعا مانگتا ہے آدمی. 4-6 دن کم سے کم اپنا ذہن اس باطن کی طرف ہی رکھیے. آپ کھیت اور کھلیان کی گفتگو نہ فرمائیے، تو اس میں حرج تو ہے نہیں کوئی. یہ پیڑ لگاؤ، وہ پھل لگاؤ، اس طرح سے یوں کرو، اس طرح سے یوں کرو. ہم 2-3 دن لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ اپنے گھر کی کوئی بات نہ کریں ہم سے. اب وہ چاہے اب آپس میں جو کریں، اب وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، نہ آئے. وہ دکھ سکھ جو روتے رہتے ہیں اپنے گھر پر رات دن، کم سے کم 2-3 دن کے لیے یہاں آ کر دل دماغ سے دور ہو جائے. اب آپ لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح کی سب گفتگو شروع فرما لیتے ہیں. تو اتنا سب لکھنے سے آخر حاصل کیا؟ تو صدقہ یہاں آ کر ایک دن کے لیے مستعد نہ ہو پایا آدمی کہ 4 بجے کے پہلے اٹھتا اور تیار ہو کے آ جاتا. جبکہ عین ضرورت ہوتی ہے باطن کے راستے میں رات کے وقت کی ہی. سورج نکلنے کے بعد کے وقتوں کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی کہ رات کے وقت کی ہے. تو دعاؤں کے ذریعے رد بلا ہوتی ہے. بہت سی دعائیں ہیں، جیسے مداریہ سلسلے کی ایک دعائیں گنج العرش ہے، بہت زمانے سے لوگوں کی ورد میں رہی، پڑھنے میں رہی. دعائیں گنج العرش کہتے ہیں. حضرت ولی الدین شاہ مدار مکن پور شریف کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا
وہ مخصوص طریقے سے اسی کام آتی رہی ہے کہ سالکین راہ کو آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔